والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ جب کسی گھر میں شادی ہوتی ہے تو 1-2 مہینہ پہلے شادی کی تیاری کی جاتی ہے، پلان ہوتا ہے کپڑے خریدنے کا اور دوسری جو بھی ضروریات ہے ان سب چیزوں کی تیاری کی جاتی ہے۔ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب شعبان میں برکت عطا فرما، ہم کو رمضان تک پہنچا، یعنی رجب اور شعبان میں ہمیں موت نہیں دینا، ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب کیجیے۔ تو جیسے گھر میں شادی کی تیاری 2 مہینہ اس سے بھی زیادہ پہلے کی جاتی ہے، تو ہم بھی رمضان کی تیاری بھی پہلے کریں، رمضان اس کی تیاری ہم پہلے ہی کریں۔ اب رمضان کی تیاری 2 طرح سے ہوگی، ایک ظاہری اسباب کے اعتبار سے، ایک باطن کے اعتبار سے۔ حضرت فرماتے ہیں منیر صاحب کہ رمضان سے پہلے ہم اپنے جن کو اللہ نے استطاعت دیا ہے تو وہ رمضان کا راشن بھر کے رکھ دے رمضان سے پہلے، کہ رمضان میں ڈی مارٹ نہ جانا پڑے اور دوسرے جہاں سے آدمی سامان خریدتا ہے وہاں جانا نہ پڑے، اور بچوں کے اپنے عید کے کپڑے ہیں اس کو بھی سلا کر فارغ ہو جائے۔ لہذا پاکٹ والوں کی ذمہ داری ہے کہ پہلے ہی آفر نکالے، رمضان سے پہلے آفر لگائے تاکہ لوگ آ کر کیا کرے، اپنے اپنے ضروریات کے کپڑے خرید لے۔ تو رمضان سے پہلے راشن کے اعتبار سے بھی فارغ ہو جائے اور رمضان سے پہلے عید کی خریدی کے اعتبار سے بھی فارغ ہو جائے، جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے۔ جو ضروریات ہے عید کے کپڑے ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ ہماری 2 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، تو اس کو تو منانا ہے ہم کو، عید ہمارا خوشی کا دن ہے، 2 عیدیں اللہ نے ہم کو دی، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، تو منانا بھی جو شریعت میں جیسا بتایا ویسا منانا ہے، کپڑے اچھے پہنے، جو بھی اس کی ضروریات ہیں۔ تو یہ ہو گئی ظاہری تیاری۔ اب ایک طبقہ ایسا ہے جن کو اللہ نے مال زیادہ دیا اور دوسرا ایسا ہے جن کو کم دیا۔ اب یہ طبقہ 2 ہفتہ پہلے ہم نے اس پر بات کی تھی کہ رمضان میں کیا کرتا ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے، اور بھی جو اس کو خیر کے کام کرنے ہوتے وہ رمضان میں کیا کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، ضرورت مند لوگوں کو دیتا ہے۔ تو درخواست یہ ہے، ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم رمضان سے پہلے ہی وہ زکوٰۃ نکالیں، اور جو ہمارا ارادہ ہے اپنے رشتہ دار، غریب، ضرورت مند اور جس کو بھی دینے کا ارادہ ہے رمضان سے پہلے دے دیں۔ اب کیا ہوگا کہ رمضان سے پہلے جب ان لوگوں کو یہ مال ملا، اب جیسے ہم رمضان سے پہلے تیاری سے فارغ ہو جائیں گے، وہ لوگ بھی رمضان سے پہلے کیا ہو جائیں گے، اپنی اپنی تیاریوں سے فارغ ہو جائیں گے، اور رمضان جو ہے وہ خالص عبادت کے لیے کیا ہو جائیں گے۔ اب جن کی جاب ہے، کام ہے، وہ تو ساتھ میں کرنا ہے، لیکن جو ضروریات ہے، اب ہوتا کیا تھا ہر رمضان میں بہت سارے لوگ عید کے جو دن سے پہلے وہ رات کو شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، مارکیٹیں آباد ہے، اس طرح سب یہ سب چیزیں دیکھنے ملتی تھی۔ جو رات اللہ نے اپنے سامنے منانے کے لیے دی تھی، عبادت کے لیے دی تھی، وہ کہاں جا کے آباد ہو رہی ہے، بازاروں میں آباد ہو رہی ہے، مارکیٹ میں آباد ہو رہی ہے۔ تو ہم اس بات کو سمجھ کر ہم یہ ارادہ کریں کہ یہ رمضان میں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ پہلے ہی کیا ہو جائیں گے، فارغ ہو جائیں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات کرو باطن کی تیاری ہے کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے، ابھی ہم زور سے پہلے جب تعلیم کیے تو اس میں یہ بات آئی کہ ہر دن اور رات میں ایک دعا ہر مومن کی کنفرم قبول ہے رمضان میں۔ یعنی کتنی دعائیں قبول ہے کنفرم؟ 30۔ ایسے تو بہت قبول ہوتی ہے لیکن 30 تو کیا ہے، کنفرم ہے۔ گویا کہ 30 روزے، 30 راتیں، 30 دعائیں، 30 بلینک چیک ملے ہم کو
کہ اب تم کو جو اماؤنٹ ڈالنا ہے، جتنی اماؤنٹ ڈالنا ہے ڈالو، یعنی جتنا ہم اللہ کو منا سکتے ہیں، اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، کہ ہم نے اب تک کے جو رمضان گزارے، ہمارے جو رمضان گزرے، ہم کو معلوم ہے کیسے گزرے، کہ ہم نے رمضان کی ویسی قدر کی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے ہیں اور پہلی سیڑھی پر چڑھے اور آمین فرمایا، 3 بار اس طرح عمل کیا۔ بعد میں صحابہ نے پوچھا تو کیا بتایا کہ جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھا تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور کیا کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اللہ سے اپنی مغفرت نہ کرائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ اس میں ایک عجیب بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ رمضان میں اتنی اللہ کی مغفرت عام ہے، اتنی عام ہے، اور اس کے باوجود ایک ایمان والا اللہ سے اپنی مغفرت نہیں کرا سکتا تو پھر اس کے لیے ہلاکت کی بد دعا ہے۔ یہ بہت ڈرنے کی بات ہے۔ اب مجھے اور آپ کو ڈرنے کی بات کیا ہے پتہ ہے کہ گزشتہ رمضانوں میں کیا ہم نے اللہ سے اپنی مغفرت کرائی ہے؟ ہم کو معلوم نہیں، لہذا ڈرنے کا موقع کہ ابھی ہم اس رمضان کو تو ایسا اللہ کے سامنے گزاریں گے کہ ہم اللہ سے اپنی مغفرت کرا کے رہیں گے۔ رمضان سے پہلے گناہوں کو چھوڑ دینا، کبھی کسی کے اندر بد نظری کا عادت ہوتی ہے، غیر محرم کو دیکھنے کی یہ عادت ہوتی ہے، اب رمضان سے پہلے ہی ابھی سے توبہ کر کے، جیسے کپڑے پر داغ دھبا ہے حضرت فرماتے تو پہلے اس کو دھو کے کیا کیا ہم نے فارغ کیا تاکہ اب اس پر نیل وغیرہ کلر چرانے میں صحیح آسانی ہو اور چڑھے اچھے سے۔ تو رمضان سے پہلے ہم بھی کیا کریں گے، اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں گے، گناہوں کو چھوڑ دیں گے۔ عام متن ایک ایمان والا بہت سارے گناہوں میں مبتلا نہیں ہوتا، چند ایک گناہ ہوتے ہیں جو بندہ کرتا ہے، اور رمضان کی یہ خاصیت ہے جو اللہ نے قرآن میں بتائی ہے کہ لعلکم تتقون، جو آیت پڑھی گئی کہ رمضان روزہ تقوی لائے گا، روزہ کیا کرے گا، تقوی لائے گا۔ یہ روزے کی خاصیت ہے کہ بندہ عمل روزے کا کرے گا، اللہ آسمان سے اس کے دل میں کیا اتارے گا، تقوی اتارے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزے کو فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ یہ فرضیت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر امت میں اللہ نے روزے کو فرض کیا، اب کیفیت الگ رہی لیکن سب پر فرض کیا، اور ہم کو یہ بتایا چونکہ روزے میں کیا ایک مشقت ہے، صبح سحری سے کیا کرنا ہے، صبح صادق سے لے کر غروب تک کھانا پینا چھوڑ دینا، بیوی سے صحبت نہیں کر سکتے، نیت کے ساتھ روزے کو کیا کرنا ہے، صبح صادق سے سورج غروب تک کھانے پینے اور صحبت سے رکنا ہے۔ حضرت نے آج کی مجلس میں یہ بات بتائی، ایسے مسائل بتاتے گئے تو ایک مسلم آدمی کہنے لگا کہ ہم تو کئی زمانے سے کیا کرتے ہیں، سحری کر کے بیوی کے ساتھ سوتے ہیں، فجر کے بعد بیوی کے ساتھ صحبت کرتے ہیں، پھر غسل کرتے ہیں ہم، تو اس پر تو قضا اور کفارہ دونوں آتا ہے، 60 روزے کنٹینیو بیوی سے صحبت کرتے، مسئلہ ہی نہیں معلوم کہ روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کر ہی نہیں سکتے، روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا کفارہ دونوں آئے گی۔ تو ہم کو یہ موٹے موٹے مسائل بھی معلوم ہونے چاہیے، ہمارے گھروں میں اس کا تذکرہ ہو کہ بھائی روزے کی حالت میں، اچھا کسی کا روزے کی حالت میں منی نکل گیا، خواب میں سویا تھا، کوئی خواب دیکھا یا نیند میں منی نکل گیا، اب اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، خواب میں منی نکلا، نیند میں منی نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، الٹی کرنے سے، الٹی آ گئی، الٹی ہو گئی، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کوئی جان بوجھ کر نکالے تو اب مسئلہ الگ ہے۔ تو ایسے جو ضروری مسائل ہے روزے کے تعلق سے، تو ابھی ہم نے ظہر سے پہلے ساتھیوں سے مشورہ بھی کیا کہ اگلے اتوار یا ہفتے میں تو اس کا نصاب سلیبس تیار کیا جائے گا، اگلے ہفتے اس کو مشورہ سے، ذمہ داروں سے، ٹرسٹیوں سے بھی رائے لے کر کہ ایک وقت ہر دن عشاء کے بعد ایسا کہ 20 منٹ 25 منٹ کا، تاکہ رمضان سے پہلے ہم رمضان کے مسائل بھی یاد کر لیں موٹے موٹے۔ بھائی انجیکشن لگنے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ تو ضرورت پر انجیکشن لگاتا ہے آدمی، بنا ضرورت تو کوئی جاتا نہیں ڈاکٹر صاحب انجیکشن لگاؤ، ایسا تو ہوتا نہیں، ضرورت پہ جاتا ہے، تو ضرورت کی وجہ سے انجیکشن لگانے سے روزہ بھی نہیں ٹوٹتا۔ تو ایسے کئی باتیں ہیں، تو یہ جو مسائل ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے مشورہ کریں، ذمہ داروں سے اجازت لے کے کیا ترتیب بن سکتی ہے سہولت سے، اس کو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ ہم کو رمضان سے پہلے مسائل بھی موٹے موٹے معلوم ہوں۔
رمضان کی ہم تیاری بھی کر لیں, رمضان میں ہم اپنے اللہ کو منا بھی لیں, پہلے ہی تیاری کریں. اور خصوصاً یہ بھی بات کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں نا, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں زیادہ ثواب ملے گا. کیا ضرورت مند ابھی ہے اور یہ انتظار کس کا کر رہا ہے؟ رمضان کا کر رہا ہے. تو اللہ نے جس کو جتنی استطاعت دیا ہے خرچ بھی کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں 3 چیزوں میں اضافہ ہوتا تھا. سیرت ہم پڑھیں گے, ہم کو یہ بات پتا چلے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی چیزوں میں اضافہ ہوتا تھا. 3 چیزوں میں. عام دنوں کے مقابلے میں بھائی کتنی چیزوں میں اضافہ ہوتا تھا؟ 3 چیزوں میں. نمبر 1, تلاوت میں اضافہ ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر رمضان میں جتنا قرآن پڑھتے تھے, رمضان میں تلاوت اور زیادہ کرتے تھے. قرآن اور رمضان یہ دونوں کا جوڑ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کو اتارا گیا. تو قرآن اور رمضان کا بڑا کیا ہے؟ تعلق ہے, جوڑ ہے. تو رمضان میں قرآن کو اللہ نے کیا کیا ہے؟ اتارا ہے. دیکھو رمضان میں تلاوت آسان بھی ہوتی ہے. آپ اس کا تجربہ ہوں گا آپ کو کہ رمضان میں جتنا تلاوت آسان ہوتی ہے, غیر رمضان میں تلاوت اتنی کرنا بظاہر مشکل رہتا ہے. جیسے کہ رمضان میں بہت سارے لوگ 1 پارہ دن میں پڑھ لیتے, کوئی 2 پارہ, کوئی 3 پارہ. یہاں ایک نمازی ہے, یہاں ان کا قرآن صحیح کرتے کرتے ایک دن, ابھی یہاں موجود نہیں اس لیے میں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں, کہ وہ میرے سامنے روئے. قرآن کا حلقہ لگتا تھا روز عشاء بعد, تو میرے سامنے رونے لگے. بولے مولانا میرا کب قرآن صحیح ہوگا؟ محنت کوشش کرتے, اللہ کرے ہو جائے گا صحیح انشاءاللہ, کی طرف ہے سچی. پھر رمضان میں میں نے ان سے پوچھا کہ چاچا کتنا پڑھتے؟ تو کہا 1 دن 15 پارہ, دوسرا دن 15 پارہ, 1 دن 15 پارہ, دوسرا دن. یہاں کے نماز ابھی موجود, یہاں ابھی نہیں ہے لیکن وہ حیات ہے, حیات میں حیات ہے. وہ 15 پارہ روزانہ قرآن پڑھتے تھے. کیسے ہوا؟ اور میں نے رمضان کے بعد نوجوان کو پکڑا, بیٹا کتنا پڑھا؟ بولے 1 رکوع بھی نہیں پڑھا پورے رمضان میں, 1 رکوع قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا. سوچو, ایک ہمارا معجزہ جو کسی امت کے پاس موجود نہیں. شیخ ذوالفقار امریکہ کے اندر ایک یہ ہوا پروگرام ہوا جس میں یہ تھا کہ اللہ کے الفاظ, ورڈ آف گاڈ اس طرح لائے کوئی. تو یہودی, عیسائی اور دوسرے جتنے یہاں بھی مذہب ہے بیٹھے, تو کہاں کہ پیش کرو. تو شیخ ذوالفقار صاحب نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی. اب دوسرے لوگوں کی جب بات آئی تو کوئی انگلش میں پڑھ رہا ہے, کوئی سنسکرت, الگ الگ زبان کا. نہیں, یہ پروگرام کس پر تھا کہ اللہ کے الفاظ. تو یہ تو تم انگلش میں پڑھ رہے ہو, فلانی زبان میں پڑھ رہے ہو. تو سب نے اتفاقی طور پر کہا کہ روئے زمین پر صرف امت مسلمہ ایسی ہے جس کے پاس اللہ کے الفاظ موجود ہے, قرآن بس. باقی کسی قوم کے پاس آج وہ کتاب اصلی شکل میں موجود نہیں ہے جو ان کی تھی. تو ہمارے پاس ہے, صرف ہمارے پاس. اور یہ معجزہ اللہ اس کو قیامت تک رکھیں گے. اللہ نے وعدہ کیا, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. پیارو, اللہ نے ہم کو قرآن دیا. حدیث پاک میں ہے کہ دنیا بنانے سے 2000 سال پہلے اللہ نے یاسین کی تلاوت کی. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اللہ نے تلاوت کی یاسین کی. تو فرشتے کہنے لگے واہ 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 واہ, رشک کرنے لگے. کیا وہ امت ہوں گی جن کو یہ قرآن ملے گا؟ کیا وہ زبانیں ہوں گی جو اس قرآن کو پڑھے گی؟ کیا وہ سینے ہوں گے جس میں یہ قرآن محفوظ ہوگا؟ ابھی کائنات کا وجود نہیں, 2000 سال پہلے اللہ یاسین کی تلاوت کر رہے اور فرشتے اس امت پر رشک کر رہے. اس امت کا زمانہ چل رہا ہے لیکن ان کی زبانیں اگر تلاوت سے خالی ہے تو ان کی زبانوں پر کیا ہے؟ اگر ان کی زبانوں پر گانے ہیں, ان کی زبانوں پر فضولیات ہے, لغویات ہے. لوگوں کا ایک بچوں کو ایک ہوا بن گیا کہ الگ الگ ویڈیوز بناؤ, الگ الگ انداز میں یہ کرو, پھر اس کو شیئر کرو. لیکن قرآن کا کون ویڈیو بنا کے پیش کرتا ہے کہ میں اس طرح قرآن پڑھتا ہوں, میں اچھا قرآن پڑھتا ہوں. ایک آدمی جو ایمان لایا تھا یہاں اللہ کے احسان سے یہاں آیا اور اس نے مجھ کو سبح اسم سنایا. پہلے وہ بیلا پور میں رہتے تھے تو روز تفسیر میں اکثر یہاں پر وہ لوگ آتے تھے, تو اس نے مجھے سبح اسم ربک الاعلی پوری سنایا. تو میں نے کہا بھائی تو نے قاری سدیس کے لہجے میں تقریباً سنایا, کیسا اتنا اچھا کیسے یاد کیا, کیسا تو نے یہ کیا؟ تو کہنے لگا مولانا میں جب ٹرین سے جاتا ہوں نا کالج یا جاب تو وہ کان میں لگاتا ہوں اور اس کو یاد کرتا کرتا. اس نے محنت کیا, بہترین انداز میں وہ سبح اسم پڑھنے لگا.
بہترین انداز میں قرآن پڑھنے لگا. تو ہم پر فرشتوں نے رشک کیا ہے. آج ہم یہ دیکھیں کہ ہم کو قرآن پڑھنے آتا ہے کہ نہیں آتا. اگر نہیں آتا ہے تو ہم اپنی محنت لگائے قرآن پڑھنے میں بھی اور قرآن کو صحیح کرنے میں بھی. یہ آپ کی اور میری ذمہ داری کہ ہم وقت دیں, تھوڑی دیر وقت دیں گے. جیسا ابھی میں نے بتایا, وہ چچا یہاں میرے سامنے روئے تھے, اور رونے کے بعد پھر ایک رمضان میں نے ان سے پوچھا تو کہ 15 پارہ ایک دن دوسرے, پھر بیمار تھے ایک رمضان میں, تو میں نے پوچھا چچا ابھی کتنا پڑھتے ہو, تو کہنے لگے روزانہ 10 پارہ قرآن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں تلاوت میں کیا ہوتا تھا, اضافہ ہوتا تھا. اب ہم کیا کریں گے, ابھی سے عادت بنائیں گے تلاوت کی. حضرت فرماتے ہیں مولانا منیر صاحب, حضرت جا رہے تھے اعتکاف میں, بیوی کو ٹی بی کی بیماری ہو گئی تھی, بہت کھانستی تھی, بیچارے انتقال ہو گیا پہلی بیوی کا. تو 2 لڑکیاں بھی آتی تھی گھر میں پردے میں. حضرت نے فرمایا کہ ہم رمضان کے آنے کے بعد پوچھیں گے کہ تم نے کتنا قرآن پڑھا, پوچھیں گے. تو جب آئے حضرت تو پوچھا فلانی صالحہ تم نے کتنا پڑھا پردے میں, تو اس نے کہا پہلا زندگی کا رمضان ہے میں نے 7 قرآن پڑھے. دوسری سے پوچھا کام کاج کرنے کے ساتھ, عورتوں کو تو زیادہ مشغولی تھی, سب جانتے بھائی سلیم بھائی تم تو یہ سلیم بھائی یہ تو تم تو کیا کرتے ہو, بولتے ہوں گے کہ پکوڑے چاہیے اور رول چاہیے اور یہ چاہیے وہ چاہیے. باقی کام تو کس کو کرنا پڑتا ہے, بیوی کو کرنا پڑتا ہے نا. کچن میں محنت کس کو کرنا پڑتی ہے, بیوی کو کرنا پڑتی ہے. مرد تو کیا کرتا ہے, خالی آرڈر کرتا ہے کہ ہم کو آج افطاری میں, ظہر کے بعد سے دماغ سیٹ ہو جاتا ہے افطاری میں کیا ہے, پہلے سے کہ کیا ہے افطاری میں, کیوں کہ ابھی افطاری تک پہنچنا, لیکن ابھی آدھا روزہ تو ہو گیا نا, تو ظہر کے بعد سے کیا ہے مینو, یہ ہے یہ تو دماغ سیٹ کر کے رکھتا ہے کہ ابھی مجھے یہ سب کھانا ہے, کیا کم ہے پہلے میں جا کے لے کے آؤں گا. تو حضرت نے فرمایا, اس نے ایک میں 7 قرآن, ایک نے کہا تقریباً 14 قرآن. حضرت نے اپنی اہلیہ سے پوچھا جو بیمار تھی جو تم نے کتنا, میں نے پڑھ لیا اپنے ساتھ. کہ نہیں بتاؤ. جب ضد کیا تو فرمایا 24 قرآن پڑھے. 6 دن تو ان کی مجبوری کی, عورتیں قرآن نہیں پڑھ سکتی, 30 میں سے 6 دن مجبوری کے, ہر دن ایک قرآن. اگر پڑھنے والے آ جائیں گے نا تو وہ پڑھ سکتے ہیں, اور نہیں پڑھنے والے نے ایک رکوع بھی نہیں پڑھا, اور یہی اس مسجد کا آدمی روزانہ 15 پارے پڑھ سکتا ہے. تو مسئلہ کیا ہے کہ ہم اگر اپنی ترتیب بنائیں گے تو وہ آسان ہے, اگر نہیں بنائیں گے تو ایک رکوع بھی کیا ہے, مشکل ہے. تو آپ سسن کے کس چیز میں اضافہ ہوتا تھا بھائی, تلاوت میں اضافہ ہوتا تھا. دوسری, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خرچ کرنے میں اضافہ ہوتا تھا. آپ سسم خرچ کرتے تھے لوگوں پر بہت زیادہ, اس کو انشاءاللہ تفصیل میں بعد میں سنیں گے. تیسری چیز, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اضافہ ہوتا تھا. تو ہم یہ نیت کریں کہ بھائی اللہ نے ہم کو رمضان اللہ عافیت کے ساتھ صحت کے ساتھ ہم کو